کہ وہ لیکن باسط بھائی ابھی تک نیوزی لینڈ جو ہے اپنے سارے میچز وہ انڈیا میں کھیلا, پاکستان اپنے سارے میچز جو ہے وہ سری لنکا میں کھیلا, ایک میچ جو ہے وہ اس وینیو پہ کھیلا انڈیا کے اگینسٹ جو کہ ہم لوگ نہیں جیت پائے. آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایج ضرور ہوگا پاکستان کے پاس کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ انڈین پچز پہ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, تو پاکستان آلریڈی کھیل چکا ہے؟ شعیب, یہ ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان یہاں پہ کھیلا ہے اور یہیں پہ رہ رہا ہے, لیکن وہ جتنی پروفیشنل ٹیم ہے نا, میرا خیال ہے انہیں بھی اتنی ہی کنڈیشن سوٹ کرے گی جتنی پاکستان کو کرے گی. ہمارے پاس اسپنرز زیادہ ہیں, ان کے پاس اسپنرز اتنے زیادہ نہیں ہیں. وہ ابھی ان کا بریس ویل انفٹ ہو کے واپس چلا گیا ہے. سیٹنر ہے, فلپس بال کر لیتا ہے, کبھی سوڈی کو نہیں کھلا رہا ہے وہ, اور رویندرا بال کر رہا ہے. تو اسپن ڈپارٹمنٹ میں اگر دیکھیں تو ہمارا پلہ ان سے بہت زیادہ بھاری ہے. بیٹنگ میں انہیں ایڈوانٹیج ہے. کامی, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ایڈوانٹیج زیادہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ ٹاس جیتے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے؟ بالکل 100%, اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انڈیا کے خلاف جو ہم نے ڈیسیژن لیا اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ اب ہماری بالنگ کتنی اسٹرانگ ہے, ہماری بیٹنگ پہلے کھیلتے ہوئے کتنا اچھا ٹوٹل بھی لگا سکتی ہے. یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. باسط بھائی نے صحیح کہا, ان کی بیٹنگ لائن اپ زیادہ اسٹرانگ لگ رہی ہے, ہماری بالنگ زیادہ ہے, لیکن اسپنر پہ نہیں ڈیپینڈ کرنا ہم نے, فاسٹ بولر پہ بھی ڈیپینڈ کرنا ہے کہ اب ایک اور فاسٹ بولر ایڈ کرنا چاہیے. اور دوسرا کہ جو لاسٹ میچ کھیلا نا, ٹھیک ہے پریمداسا میں نہیں کھیلا جی, نمیبیا کے خلاف جو کھیلنے ہیں سملر پچ بہیو کر رہی تھی, اتنا ہی ٹرن مل رہا تھا, اتنا ہی بریک مل رہا تھا, اتنا ہی گرپ ہو رہا تھا. تو اچھی پریکٹس ہے, ہمیں زیادہ ایج ہے, ہم لوگ پہلے سے کھیل رہے ہیں. نیوزی لینڈ ٹیم ایک اچھی کنڈیشن سے ہو کے آ رہی ہے, ٹرو بیٹنگ پچز بنی ہوئی ہیں, ہائی اسکورنگ میچ ہوا, یہاں پہ چیلنجنگ کنڈیشن ہے, تو ان کی بیٹنگ کو ٹربل کر سکتی ہے ہماری بالنگ. نجیب, آپ کو لگتا ہے کہ اگر دیکھا جائے ہمارے پہلے 4 نمبرز جو ہیں اس میں ہے صاحبزادہ فرحان, سائم ایوب ہے, سلمان علی آغا ہے اور بابر اعظم ہے, ٹھیک ہے, لاسٹ میچ میں 11ویں-12ویں اوور میں انہوں نے نہیں بھیجا, تو ایک بندہ جو ہے وہاں سے رنز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سلمان علی آغا نے 30 اور رنز بنائے ہیں, لیکن جو اس فارمیٹ میں پہلے 3 نمبرز بہت امپورٹنٹ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کوئی رد و بدل وہاں پہ ہونا چاہیے؟ صاحبزادہ فرحان تو ہے وہاں پہ, تو دوسرے اوپنر کی صورت میں دیکھیے آپ کے پاس اب وہی والی بات ہے, جو آپ کے پاس پلیئرز اویلیبل ہیں آپ انہی کے ساتھ جائیں گے. جو فخر زمان کی فارم ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ریسنٹلی ان کی T20 میں پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے کیا اتنے کروشل میچ میں ان کو لانا چاہیے؟ نجیب, آپ نے فخر کی بات کی, تو آج فخر پہ سوال ہوا مائک ہیسن سے, جو پریس کانفرنس ہوئی جو پری میچ ہوتی ہے ایک دن پہلے, تو انہوں نے فخر کے بارے میں کیا بولا ہے وہ سنتے ہیں. Look, we picked the best team to play that particular game for Pakistan, and we made a call that Salman Mirza was coming in for Shaheen, and he bowled incredibly well. To be fair, he was probably really unlucky to not be playing the second and third games. His record since he started playing for Pakistan is exceptional, and conditions have dictated that we're only playing 2 seamers, and often those 2 seamers are not even bowling their full complement. So, and as I've already talked about Fakhar just before. خیر یہ تو اس پہ وہ چلے گے نا, سلمان مرزا پہ وہ چلے گے. سلمان مرزا والی بات کی ہے, ایسا لگ رہا ہے کسی اور ٹیم کے کوچ ہیں. بالکل ایسے ہی انہوں نے بولا, it was very unfortunate that he could not play second and third match. کوچ آپ ہیں. میں لٹرلی ان کا یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کا پرنٹ لے کر آیا ہوں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, میں سامنے رکھوں گا کہ یہ بات یہ ایسے کر رہے ہیں جیسے کسی اور ٹیم کے کوچ ہیں. انفارچونیٹ تو یہ ہے کہ آپ کی یہ سوچ ہے کہ جس نے پرفارم کیا آپ نے اس کو بٹھا دیا ہے, اور اس کے بعد 2 میچز وہ بیٹھا رہا ہے. آج آپ ریئلائز کر رہے ہیں کہ انفارچونیٹ ابھی پتہ کیا کرتے ہیں, تھوڑا اس کو پازیٹیو وے میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اسٹیٹمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے کیونکہ سپر 8 میں ہے ٹیم, کل پہلا میچ ہے, تو ٹھیک ہے ہم جانے دیتے ہیں باسط بھائی یہ ان کی بات کو. فخر کی آپ بات کر رہے تھے, جی ٹھیک ہے, تو فخر اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سائم ایوب کی جگہ آتے ہیں تو آپ سائم ایوب کو تو باہر نہیں بٹھائیں گے. مجھے تو لگتا ہے بہت اچھی کر رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے ابھی چینج آپ نہیں کر سکتے. فخر کی فارم کو دیکھنے کا جو میں لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہا تھا, نمیبیا واز دا گیم جہاں آپ کو جو ٹرائی کرنا تھا آپ کر لیتے. اب اس بگ میچ میں لانا جسٹ بیکاز فخر نیوزی لینڈ کے خلاف ہمیشہ اچھا کرتا ہے, اس وجہ سے یہ سوچ کے اگر آپ لانا چاہ رہے ہیں, فارم اتنی اچھی نہیں ہے, T20 میں ریسنٹلی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, ون ڈے میں بہت اچھی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے باسط بھائی تو فخر کے بہت رنز ہیں اگینسٹ نیوزی لینڈ, اور آپ ان کے پلیئرز کے جب بھی انٹرویوز ہوتے ہیں نا تو وہ اس کا نام ضرور لیتے ہیں. اگر کل میچ شعیب ہوتا ہے نا, بارش نہیں ہوتی ہے, فخر کھیل رہا ہے کل کا میچ. کل کھیل رہا ہے کس کی جگہ پہ؟ نافے کی جگہ. نافے کی جگہ پہ فخر کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے. کامی, آپ کو لگتا ہے ایسا ہو رہا ہے؟ ایک اور بلنڈر مار لیں گے کیا فرق پڑتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر میں ہوں تو آنیسٹلی بتاؤں میں اسٹریٹ اوے فخر کو کھلاؤں, کیونکہ سائم 4 میچ کھیل گیا ہوا, اس سے پہلے آپ دیکھیے کتنے میچز ہیں. اس ٹائم آپ سپر 8 میں کوالیفائی کر گئے ہوئے ہیں,
اور آپ کو بیسٹ ٹیم کھلانی ہے جو آپ کو ڈیلیور کر کے دے سکے. آپ چھوٹی ٹیموں سے جیت گئے ہیں. فخر کا پاس کا ریکارڈ دیکھیں تو بہت زبردست ہے. آپ اس بنیاد پہ بھی کھلا سکتے ہیں کہ ایک تھریٹ تو ہوگا نا نیوزی لینڈ کو, یار اس نے ہمیشہ ہمارے خلاف رنز کیے ہیں. لیکن ان کی جو سوچ ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کھلائیں کی گے. سوچ میں آپ کو دکھاتا ہوں. مائک ہیسن سے یہ سوال ہوا ہے سائم ایوب پہ, انہوں نے کیا کہا ہے وہ سنیں. Like I said, we've won 8 of our 10 games. You know, the series before this time was the highest run scorer. So we certainly don't look at one or two games in isolation. You know, the first game against, one of those first two games, he actually played quite nicely. Got caught at short third. Got a good one from Bumrah. Got himself in a poor position. But we know that Simo Ayub, if he gets it right, will take the game away from anyone. Sure, he's bowling well. I mean, that certainly helps. And he's bowling tough overs as well. I wouldn't expect huge changes. As I said, we've built our rankings increase over the last 8 months around consistency and making subtle changes, but we won't be making big changes. یہ تو کلیئرلی یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, اگر ابھی آپ ورلڈ کپ سے نکلیں تو پیچھے وہ ٹاپ سکورر انہوں نے تو بولا ہے, تو میرے خیال میں ان کا تو بہت کلیئرٹی ہے کہ ہم بھی کلیئرٹی ان کی نظر آ رہی ہے شعیب. ہم لوگ چاہے اچھی بات بھی کر لیں نا, کوئی بھی کر لے, کرنی انہوں نے اپنی ہے, جو مرضی کر لو. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیم کے لیے جو بیسٹ آپ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن ان کی سوچ نہیں ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ ایگری نہیں کرتے مائک ہیسن کی, جو انہوں نے سائم ایوب کے بارے میں جو ہے بولا ہے؟ دیکھیں پرفارمنس میں بولتا ہوں کہ ٹیم کو فائدہ ہو رہا ہے. ریسنٹلی 4 میچ ہو گئے ہیں. لاسٹ سیریز آسٹریلیا کے ساتھ تھی نا, لاسٹ میچ میں میرے خیال سے اس نے رنز کیے ہیں 20-25 رنز اس نے پہلے اور دوسرے T20 میچز میں اتنے کیے ہوں اگر میں غلط نہیں ہوں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ فارم, اب ٹیم اس وقت اسٹرگل میں ہے. چھوٹی ٹیموں سے ہم لوگ کھیلے ہوئے فارم میں نہیں ہے, اپنی وکٹ کی ویلیو نہیں رکھ رہا. شارٹ سلیکشن اس کی دیکھے, فٹ ورک اس کا چل نہیں رہا, بہت دور سے کھیلنے جا رہا, باڈی کے پاس نہیں آنے دے رہا. تو ایک شاٹ نو لک کی طرف وہ زیادہ اس کا دھیان ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو اس نے لاسٹ میچ میں 14 رنز کیے ہیں اس میں بھی 3 بار اس نے وہ ٹرائی کی ہے. اس سے اچھا وہ پوری گراؤنڈ کو یوٹیلائز کرے نا تو شاید وہ رنز کر جائے. تھوڑا سا جب فارم نہیں ہوتی ہے بندے کی تو پھر بندہ جو ہے نا کوشش یہی کرتا ہے باسط بھائی کہ بھائی میرے ادھر ادھر جو ہے وہ نہیں ہے, تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب بیسٹ ٹیم ہی کھلانی ہے نا جو جیت سکے نیوزی لینڈ سے. باسط بھائی آپ کی نظر میں مائک ہیسن کو ہم نے سنا, ٹھیک ہے میں آپ کی اسمائل سے آئیڈیا لگا سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کون سی چیز اس کی ایسی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی چیز بھی نہیں سمجھ آ رہی. آپ نے پہلے پروگرام کے شروع میں کہا کہ کل میچ ہے تو تھوڑا پازیٹیو رہتے ہیں. جی بالکل, تو اس وجہ سے ہم نے اپنی زبان بند کر لی ہے. اگر آپ اجازت چلے دیتے ہیں آدھی کو ذرا اجازت دیں. پاکستان کی ٹیم کس بات کے لیے مشہور تھی؟ انپریڈکٹیبل کہتے ہیں بہت سارے. اور بولنگ میں کہ بولنگ ہمیشہ اچھی رہتی ہے. جی بالکل. کیا حال ہو گیا ہماری ٹیم کا کہ ہم اسپنرز پہ ریلائی کر رہے ہیں؟ کہاں چلے گئے گریٹ وسیم اکرم, بقا یونس, شعیب اختر, عامر, اپنا عمر گل؟ ریورس سوئنگ ہوتی تھی اور ہم ڈیتھ اوور میں پٹائی نہیں کھاتے تھے, ایسے ہی تھا نا. اب انہوں نے وہ مائنڈ سیٹ ہی چینج کر دیا. اب یہ لے آئے عثمان طارق کو. اب ان سے کوئی اصل میں میڈیا والے بیٹھے ہوتے ہیں, سوال نہیں پوچھتے. جو آپ نے بھی بات کری کہ فخر کے لیے بول رہے ہیں, بابر اعظم کے لیے انہوں نے بولا, تو بھائی آپ ہی ہیڈ کوچ ہیں, کوئی دوسرا تو چینج نہیں کرے گا نا. آپ نے ٹیم چینج کرنی ہے اور آپ نہیں کر رہے کہ انفارچونیٹلی سلمان مرزا کی جگہ نہیں بن رہی. یار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ویڈیو اپنا میڈیا والا کہ بھائی ہیڈ تو آپ ہیں, آپ نے کھلانا تھا نا سلمان مرزا کو, یا ہم تینوں میں سے کسی نے کھلانا تھا. تو یہ تضاد ہے, یہ غلط چیز ہے. آپ یا تو اپنی غلطی کو نہیں مان رہے تو آپ چیلنج کریں کہ بھائی میں یہی کھلاؤں گا, میرا یہ پلان ہے. پھر آپ دوسری چیزیں بھی بول رہے ہیں کہ سلمان مرزا بہت اچھا بالر ہے. بول دیا نا باسط بھائی انہوں نے کہ میرا یہی جس طرح پلان ہے. بابر اعظم کے لیے انہوں نے کہا کہ 10 اوور کے بعد وہ سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, شعیب ہیڈ کوچ بتا رہا ہے اس پریس کانفرنس میں کہ ہمارے جلدی 2 آؤٹ ہو جائیں گے تو بابر اعظم کا رول ہے. مطلب اس کو اپنے دونوں ٹاپ آرڈر پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے وہ کہ 2 جلدی آؤٹ ہوں گے تو بابر اعظم کا رول ہے, اس کے بعد نہیں ہے. تو کس نے بولا تھا سلیکٹ کرو بھائی؟ آپ کس نے بولا تھا؟ وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ جو سری لنکا میں کھیل رہے ہیں نا, اسپیشلی پریم داسا میں, آپ کو ایسا پلیئر چاہیے. ہم بینٹ کی بات کر رہے ہیں نا, بابر کا 4 نمبر پہ اس لیے سوٹیبل نہیں ہے کہ اس کو چھکے مارنا نہیں آتے. سوریا کمار یادو چھکا لگاتا ہے لیکن ان دی اینڈ چھکے مار دیتا ہے. وہ بابر مطلب مس کرتا ہے, مسنگ ہے وہ. تو کوچ صاحب جو بات کر رہے ہیں انہیں ساری چیزیں پتا ہے کہ 10 اوور کے بعد ہم اس کو نہیں بھیج سکتے. دوستو اگر پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرا کر ورلڈ کپ میں اپنی دعوے داری مضبوط کر لی تو اصلی مشن شروع ہوگا انڈیا کو کیسے ہرانا ہے. سب سے پہلے میڈیا یہی بولے گا کہ یہ صرف ایک میچ ہی نہیں بلکہ عزت کی لڑائی ہے.
टीम को याद दिलाया जाएगा कि प्रेशर में भी पॉजिटिव रहना है और कैसे ही इंडिया को हराना है। तो इसके कारण जो पाकिस्तान मीडिया की जो पूरी रणनीति और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जो पूरी रणनीति होगी वो इंडिया को हराने की होगी कि कैसे इंडिया को हराया जाए। पहले उनका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो यही होगा